پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ واز کائنڈ انف کہ اس نے ہمیں اسٹے گرانٹ کر دیا تھا، اور اسٹے اسی وجہ سے تھا کہ الیکشن پروسیس تھا، اور پروسیس میں اگر ہمیں نشان نہ ملتا تو پھر ہمارا جو ریڈ پٹیشن ہے وہ انفرکچس ہو جاتا۔ عدالت نے سارے پارٹیوں کو سن کر کے 26 دسمبر کو ہمیں اسٹے دے دیا تھا، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیا تھا کہ آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کو پبلش کر لیں اور ہمارے بلے کے نشان کو ریسٹور کریں۔ اس کے خلاف پھر الیکشن کمیشن نے ایک درخواست گزاری، اور الیکشن کمیشن کی درخواست پہ دوسرے سنگل جج صاحب نے اس کو ریکال کر لیا۔ اس کے خلاف آج ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے، اس کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے، پٹیشن نمبر 7 اب 2024۔ اب عدالت سے ہم نے درخواست کی ہے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے کہ آج تو نہیں ہو سکتا، اگر تو اس کی ہیئرنگ کا ہر صورت کل ہو جائے، کیونکہ الیکشن کا مسئلہ ہے اور نشان کا مسئلہ ہے، اور دن بہت توڑے رہ گئے، یہ 12 تاریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تو لہٰذا ہماری درخواست ہے عدالت سے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ لگ جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے، آئی ایم ایف پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس میدان میں آ چکی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو ہمارے خلاف ان لوگوں نے کتنے چلا لیے، خان صاحب کے خلاف، ہمارے خلاف، پارٹی کے خلاف، ورکروں کے خلاف، سپورٹروں کے خلاف کیا چلائیں گے۔ ہم ہی، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان، اور ہماری ہی کوشش ہے کہ اکانومی آگے بڑھے، اسٹیبل حکومت آ جائے۔ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہمارا 2 ٹوک موقف ہے، وہ ہم پہلے دے چکے، وہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ ہم ان کو کہتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، ملک کو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو دیکھو اس کے بعد کیا ہوگا، ملک کی اکانومی خراب ہوگی، انتشار کی طرف اگر لوگ جائیں گے تو کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جس طرح کمنڈیبل بیہیویئر رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو اس وقت اس الیکشن کے پروسیس میں، اور جس طریقے سے ان کے ووٹر سپورٹر کو، پروپوزر سیکنڈرز کو اور ان کے ریلیٹیو کو روکا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کو موقع نہیں دیا کہ کوئی بھی آپ جو ہے نا ایسی کارروائی ہو جائے جس سے حالات خراب ہو اور الیکشن ڈیلے ہو۔ اس وقت ہماری تو کوشش یہی ہے اکانومی بہتر ہو جائے، تو جو پروپیگنڈا کرتا ہے غلط کرتا ہے اور غلط سٹیٹمنٹ۔ اچھا، مروت صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب 20 دنوں کے اندر باہر آئیں گے۔ اللہ کرے انشاءاللہ تعالی، ہماری دعا ہے۔ برسٹر گور صاحب، مریم نواز کہتی تھی میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن ان کی پراپرٹی کے بڑا ڈھیر باہر لے کے آیا، عدالتوں کے سامنے بھی انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں جو لوگ مس اسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ یوز ٹو ہیں، یہ دیکھو بہانہ بناتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو، یہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ نے پہلے نہیں دیکھا جب ان سے پوچھتے تھے تو مریم کہتی میری حکومت نہیں ہے، زرداری سے آپ پوچھے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں حکومت میں ہوں، پی ڈی ایم میں بھی نہیں ہوں، این پی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی میں پی ڈی ایم میں ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں۔ تو یہ ایک دوسرے کی اس طرح بچ بچاؤ کرتے رہے، یہ 14 پارٹیز، ان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کو اکانومی کا خیال نہیں ہے، یہی تو اپنی بچاؤ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پروسیڈ کرے، جو بھی کوئی مسٹیٹ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ دیکھو اس کو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، کتنی سیکیورٹی دی ہے، اللہ کرے خیریت سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں حالات کبھی بھی خراب نہ ہو، یہ ہمارا ہی ملک ہے، بہتر ہوگا، حالات بہتر ہوں گے، سب کچھ بڑھیں گے تو سب ہوں گے، لیکن ہمارے ہار جیت میں سسٹم کا ہار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن سے ملاقات آپ کی آخری کب ہوئی تھی اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیں وہ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، ہماری سے ان کی ایک میٹنگ ضرور ہوئی ہے، اور ہم نے بالکل وہ جو اس کی نصرت جاوید کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ نہ ملاقات ہوئی اور نہ وہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ جو ملاقات وہ کہہ رہے کہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے، نہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سپورٹ وڈرا کی۔ سیکیورٹی حالات پہ آپ کیا اطمینان؟ سیکیورٹی کے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ سیکیورٹی کے حالات بہتر ہے اور بہتر ہو رہے ہیں سلولی گریجولی۔ ادروائز جو حالات ہے پورے ملک سب کے آپ کے سامنے ہیں، اللہ کرے اور ہی بہتر ہو، اور سیکیورٹی کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور سیکیورٹی کا ایشو پولیٹیکل نہیں ہے، وہ پورے ملک کا مشترکہ ایشو ہے اور سیریسلی لینا چاہیے۔ اچھا سر، فیصل چودھری نے عندیہ دیا ہے کہ 13 تاریخ کو سرپرائز دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے فواد چودھری بھی واپس چل جائے، تو خان صاحب اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیں گے؟ دیکھیں 13 تاریخ میں ابھی کچھ دن ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سرپرائز باقی ہے اس کا مطلب ہے؟ دیکھو کوئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن نہیں ایسی کوئی سرپرائز تو سپریم کورٹ سے کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ جس طرح سے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور قاضی صاحب تو سننا ہی نہیں چاہ رہے آپ لوگوں کو، تو کیا نہیں، کہیں گے؟ دیکھو سپریم کورٹ سن رہی ہے، قاضی صاحب اس کے وہ ہے چیف جسٹس ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اٹھیں گے۔ جس طرح ہمارے اور پٹیشنروں کا ایک خواہش ہے کہ یہ کیس سنا جائے، اسی طرح جج کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھ کر کے سنیں، وہ